بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر إننا نستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الفصل الأول: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر الكلام الشارع في تعيين مراده في الجملة. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ امارات ظنیہ جو ہے حجت ہے یا نہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باعتبار الحجت و عدم حجیت لا يخلو من حالات ثلاثہ: نعلم بحجیتها، نعلم بعدم حجیتها، و صورت ثالث کیا تھی؟ مشکوک الحجت. اب آئیں ہماری گفتگو وہی مشکوک الحجت سے مربوط ہے. امارات و ظنیہ جن کے حجیت کے بارے میں مشکوک ہو تو حجت ہے یا نہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے پاس ایک اصل ہے. وہ اصل کیا ہے؟ عدم الحجیت قطعاً و جزماً، جزماً حجت نہیں ہے. اس اصل سے کچھ امور کیا ہوا ہے؟ خارج ہوا ہے، استثناء ہوا ہے. اگرچہ حجیت کیا ہے؟ مشکوک الحجیت ہے مگر حجت ہے. قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ شک کے صورت میں عدم الحجیت ہے. اب آئیں اس قاعدہ کلیہ سے کچھ امور کیا ہیں؟ خارج ہوا ہے. ان امور میں سے امر اول جو ہے حجیت الظہور. ظہور کی حجیت کیا ہے؟ عند العلماء ثابت ہے. اب آئیں دقت فرمائیں، یہ جو ظہور ہے یہ ظہور کبھی نص کے مقابلے میں ہے، کبھی کیا ہے گا مجمل کے مقابلے میں. یقیناً آپ اہل علم ہیں. کلام مولا جو ہے لا یخلو عن حالات ثلاثہ، یا کلام مولا کیا ہے گا اس چیز میں یا اس معنی میں کیا ہے گا نص ہے، یا ظاہر ہے، یا مجمل. اب آئیں کلام مولا اس معنی میں یا اس کیا ہے گا مقصد مولا میں نص ہو. نص کا معنی کیا ہے؟ احسن، لا مجال الخلاف فیہ، خلاف کا کیا ہے گا مجال نہیں ہے، یعنی احتمال خلاف نہیں پایا جاتا ہے. کلام اگر نص ہو تو اس میں احتمال خلاف ممکن نہیں. اب آئیں نص کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کا معنی یہ ہے کہ دلالت کیا ہے اس معنی کے اوپر علی معنی من المعانی. معانی اگرچہ اس لفظ کے لیے کئی معنی احتمال ہے مگر اس معانی میں سے ایک معنی کے اوپر دلالت کیا ہو؟ قوی ہو. قوی ہو سے معنی کیا ہے؟ اگر عرف کے سامنے رکھا جائے تو ان معانی میں سے اس معنی قوی کو مراد دیا جاتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. ظاہر سے مراد یعنی دلالت قوی ہو علی معنی من المعانی. تو معنی کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ دقت فرمائیں، نص اور اس کے درمیان کیا فرق ہوا؟ فرماتے ہیں نص میں جو ہے اصلاً خلاف کا کیا ہے ممکن ہی، ظہور میں احتمال خلاف موجود ہے مگر کیا ہے ظہور کیا ہے اسی معنی قوی. دقت فرمائیں مجمل سے مراد کیا ہے؟ مجمل سے مراد یہ ہے کہ ما تساوی الطرفہ ہو، دونوں طرفین کیا ہیں مساوی. یعنی اس کلام کے لیے دو معانی ہیں یا اس لفظ کے لیے دو معانی ہیں مگر دونوں معنی کیا ہے گا ہر طرف دونوں جہت سے کیا ہو مساوی ہو. مثلا المشترکات اللفظیہ، مشترکات اللفظیہ میں عموماً کلام کیا ہوتا ہے؟ مجمل ہوتا ہے. مثلا عین، عین کے لیے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ کئی معانی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور مثال دے سکتا ہے عین کے علاوہ؟ جی لفظ سعید لے لیں. تو فرماتے ہیں یہاں فقط یہ مقدمہ ہے. یہاں تک ہماری گفتگو مقدمے میں ہو رہی تھی. تو ہماری گفتگو نص میں نہیں ہے، ہماری گفتگو مجمل میں نہیں ہے، ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ظاہر. اب آئیں ظہور کلام مولا فی تعیین مراد کلام المولا حجت ہے یا نہیں. دقت فرمائیں عزیزہ، تعیین المراد،
تعین المراد کے لیے کئی طرق ہے، تعین المراد کے لیے کئی طرق ہے. ان طرق میں سے ایک طرق کیا ہے؟ دقت ہونا اشارہ بھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ تعین المراد ہوتا ہے. مثلا میں نے سوات شیخ کو آپ عزیزان میں سے کیا ہے گا، آپ عزیزان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا، تو اس اشارہ سے کیا ہوا؟ تعین الکلام تو کلام نہیں کہہ سکتا ہے. مراد مولا کیا ہوا؟ معین ہوا. کس کے ذریعے سے؟ اشارے. اب اسی طرح مراد مولا معین ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ لفظ کے ذریعے سے، ظہور لفظ کے ذریعے سے. تعین المراد کے مختلف کیا ہوتا ہے؟ طرق ہوتا ہے. ان میں سے ایک طرق مثلا اشارہ ہے، اور من طرق میں سے ایک طرق کیا ہے؟ کلام کا ظاہر ہے. اگر مولا ظاہراً کوئی کلام القاء فرمائیں تو اس کلام سے کون سی چیز مراد ہوگی؟ مولا کا مراد کیا ہوگا؟ اس کلام سے معین ہوگا. یہاں تک بات واضح ہوئی. یعنی ظہور سے مراد کیا ہے؟ ظہور سے مراد یہ ہے، ظہور سے مولا کا کیا ہوتا ہے؟ مراد اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تعین ہوتا ہے، معین ہوتا ہے. تو آپ آئیں عزیزان، یہاں تک ظہور کے بارے میں گفتگو. ظہور سے مراد کیا ہے؟ ظہور کا مقصد کیا ہے؟ ظہور کا مقصد یہ ہے کہ مولا کا مراد کیا ہے؟ مولا کی مراد کیا ہوتا ہے؟ اس ظہور سے معین ہوتا ہے. یہاں تک بات واضح ہے. اب آیا ظہور حجت ہے یا نہیں؟ ظہور سے مراد یعنی کلام ہے تو ظہور مولا حجت ہے یا نہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بقول مشہور فرماتے ہیں کہ ان الظہور کیا ہے؟ حجت مطلقاً. ظہور کیا ہے؟ مطلقاً حجت. حجیت کا معنی کیا ہے؟ احسنتم جزاکم اللہ. منجزیت سے مراد کیا ہے؟ معذوریت. منجزیت و معذوریت وہ کیا ہے؟ انقیاد و تجری. جو کیا ہے حجیت کے جو آثار ہے وہ کس کے اوپر مترتب ہوگا؟ ظہور ظاہر کلام مولا کے اوپر کیا ہے مترتب ہوگا. قول مصنف و قول مشہور کیا ہے؟ ظہور حجت ہے بلا قید ولا شرط. ظہور کی حجیت کے لیے کوئی قید، کوئی کیا ہے شرط نہیں ہے. مطلقاً حجت ہے، مگر مطلقاً حجت ہے علی موجبۃ کلیہ یا علی موجبۃ جزئیہ. تو فرماتے ہیں موجبۃ کلیہ نہیں ہے. فی الجملہ ظواہر کیا ہے؟ حجت ہے. قول مصنف و قول مشہور. قول ثانی، قول مصنف کے مقابلے میں کچھ اقوال ہے. مصنف نے اشارہ فرمایا، ہم بھی یہاں کیا ہے عزیزان کی خدمت میں یہاں لکھا ہے، دقت فرمائے. قول ثانی ظواہر حجت ہے بشرط و شروط، بقید. قید و شرط کیا ہے؟ اگر ظاہر سے افادہ ظن فعلی ہو. اگر ظاہر کلام سے کیا ہے مخاطب کے لیے یعنی متکلم کے کلام سے مخاطب کے لیے ظن فعلی حاصل ہو تو ظن حجت ہے. اگر ظن فعلی حاصل نہ ہو تو حجت نہیں. یہاں ظن فعلی سے مراد کون سا ظن ہے؟ ظن شخصی ہے یا ظن نوعی مراد ہے؟ جزاکم اللہ. ظن نوعی مراد ہے. یعنی ظن فعلی سے مراد کیا ہے؟ شخصی مراد ہے یا ظن نوعی مراد ہے؟ فعلاً ظن ہو، یعنی اس ظواہر کے مطابق موافق ظہور کیا حاصل ہو؟ ظن حاصل ہو. اب آئیں دقت فرمائیں. یہ ظن فعلی سے مراد وہی ظن کیا ہے؟ شخصی مراد ہے. اگر فقط ظن فعلی کو ہٹائیں تو مطلق ظن کیا ہے؟ افادہ ہے ظن. اب آئیں یہ قول اول ہوا. قول ثانی ہوا. قول ثالث کیا ہے؟ قول ثالث ہے ان وجد الظن الفعلی، اگر ظن فعلی جو ہے خلاف ظہور نہ ہو. دقت فرمائیں. فہوا کیا ہے لیس بحجت. بس یہی نقطہ ملاحظہ فرمائیں. اگر ظہور کے خلاف کیا ہے خلاف ظہور اگر ظن فعلی ہو تو کیا ہے فلیس بحجت. وإلا فلا وإلا فلا سے مراد حجت. ظہور کے خلاف اگر کوئی احتمال کوئی ظن نہ ہو تب حجت.
اگر خلاف کوئی ظن حاصل ہو مخاطبین کے لیے کلام متکلم سے تب حجت۔ اب ہم قول محقق قمی فرماتے ہیں کہ ظہور حجت ہے، کس کی نسبت؟ بالنسبت من قصد افہامہ، من قصد افہامہ کی نسبت ظہور حجت ہے۔ من لم یقصد افہامہ کی نسبت ظہور حجت نہیں۔ اب آئیں من قصد افہامہ سے مراد کیا ہے؟ سمجھانا مقصود ہو تو ان کی نسبت کیا ہے؟ حجت۔ اگر سمجھانا مقصود نہ ہو تو ان کی نسبت حجت نہیں۔ اب آئیں ایک مثال دے دیں جو سمجھانا بولا کہ کلام کیا ہے، کلام سے کلام ظہور کلام سے مراد کیا ہے؟ من قصد افہامہ، اگر مقصود کو سمجھانا کیا ہے مقصود ہو تو کیا ہے اس کی نسبت حجت۔ اگر سمجھانا مقصود نہ ہو تو ان کی نسبت کیا ہے حجت نہیں۔ مثلا ایک مثال دے دیں، ایک مثال دے دیں جو سمجھانا مقصود ہے۔ کہاں سے لیا آپ نے یہ نقطہ؟ اچھا اپنی طرف سے میری شروحات میں بھی موجود ہے۔ دقت فرمائے من قصد افہامہ سے مراد قرآن کی نسبت، قرآن کی نسبت محقق قمی فرماتے ہیں قرآن کیا ہے اسی زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے مخصوص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخاطبین کیا ہے اسی زمانے کے کیا ہے ناس ہے۔ اب آئیں ہماری نسبت حجت، ظاہر قرآن حجت نہیں ہے، تو بس ظواہر قرآن حجت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سنت کی طرف کیا کر لیں گے؟ کانہ قول اخبارین کی طرف کیا ہے متمائل ہے۔ دقت ہمیں قول خامس کیا ہے؟ قول خامس قول الاخباریین، اخباریین تفسیر کے قائل فرماتے ہیں کہ ظہور قرآن لیس بحجت، قرآن کے ظہور کیا ہے حجت نہیں، مگر ظہور روایات کیا ہے۔ آپ آئیں عزیزان، خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہے ہماری گفتگو کس میں ہے؟ اب درس لینا ہے اول، ہماری گفتگو کس میں ہے؟ حجیت ہے۔ اب یہ حجیت ظہور اس قاعدے کلیہ اصل اولی سے خارج ہے۔ اصل اولی کیا ہے؟ اصل اولی یہ ہے کہ امارات الظنیہ طریق مشکوک کی حجیت کے بارے میں شک ہو تو کیا ہے عدم حجت ہے۔ عدم حجت سے کیا خارج ہوا؟ حجیت ہے۔ اب آئیں ظہور کس کے مقابلے میں ہے؟ نص کے مقابلے میں۔ نص سے مراد کیا ہے؟ احتمال خلاف۔ اب آئیں ظہور سے مراد کیا ہے؟ اکثر اور احتمال ہے خلاف بھی پائے جائے۔ اب آئیں مجمل سے مراد کیا ہے؟ مثلا اب آئیں الاقوال فی حجیت الظہور، مصنف نے اب تک کتنے اقوال کی طرف اشارہ فرمایا؟ 5 اقوال۔ قول اول مشہور کیا فرماتے ہیں؟ ان الظواہر کیا ہے مطلقاً حجت۔ مطلقاً حجت ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی بے مقابلے یہ جو زیر جو اقوال ان کے مقابلے میں۔ اب آئیں مطلقاً حجت فی الجملہ یا موجبۃ کلیہ و موجبۃ جزیہ؟ موجبۃ جزیہ۔ قول ثانی کیا ہے؟ یاد کرنا چاہیے آگے تو وَإِلَّا قول ثالث کیا ہے؟ ابھی آواز نہیں آ رہا ہے آپ لوگ۔ وَإِلَّا حجت نہیں۔ قول رابع کیا ہے؟ من قصد افہامہ کی نسبت کیا ہے؟ ظہور حجت ہے۔ من لم یقصد افہامہ کی نسبت کیا ہے؟ حجت نہیں ہے۔ قول خامس کیا ہے؟ تفسیر کے قائل ہے۔ اس کے درمیان روایات اور قرآن کے ظہور کیا ہے؟ حجت نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے ظہور سے ہم تمسک نہیں کر سکتے، بلکہ
روایات کے ظہور سے ہم تمسک کر سکتے ہیں۔ اب آئیں عزیزاً، ما هو الدلیل المصنف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الظہور حجۃ مطلق، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل سیرت العقلائیہ ہے۔ سیرت عقلائی اس بات کے اوپر قائم ہوئے ہیں من زمان قدیم الی زماننا، کیا ہے ظہور کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں۔ اب آئیں عقلا کی سیرت رہی ہے، جب بھی کیا ہے عقلا ظہور سے کیا ہو جائیں، ظہور سے تعامل ہو جائے تو اس کے اوپر کیا تعامل کرتے ہیں؟ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دقت سمجھ، دلیل کیا ہے؟ دلیل سیرت عقلا ہے۔ اب آئیں سیرت عقلا، مجرد سیرت عقلا حجت نہیں ہے، بلکہ سیرت عقلا کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ امضاء شارع کی ضرورت ہے۔ اگر ممضات شارع ہو تو حجت ہے، ورنہ حجت نہیں۔ اب آئیں یہاں ممضات شارع ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ممضات شارع ہے، شارع مقدس نے امضا فرمایا۔ ما هو الدلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دقت فرمائے، شارع مقدس نے رد نہیں فرمایا، ردع نہیں فرمایا۔ اگر شارع مقدس ردع فرماتا، اگر کوئی اور طریقہ اس کے مقابلے میں ہوتا تو ناظر شارع مقدس کے اوپر کیا واجب تھا؟ بیان کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا۔ شارع مقدس نے بیان نہیں کیا، طریقہ آخر بھی بیان نہیں فرمایا۔ جب طریقہ آخر رد بھی نہیں فرمایا اور طریقہ آخر بھی بیان نہیں فرمایا تو کیا ہے بھائی، اس بات کے اوپر دلیل ہے سیرت عقلا ممضات من شارع۔ اب آئیں خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ قول مشہور کیا ہے؟ ظواہر حجت ہے فی الجملہ مطلقاً، موجبہ جزئیہ کی بنا پر۔ ما هو الدلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ سیرت عقلا۔ اب کیا ہے یہاں ایک سوال تو بنتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ سیرت عقلا کے لیے ممضات شارع کی ضرورت ہے، مجرد سیرت کیا ہے کسی چیز کے اوپر دلیل نہیں بنے گی، تو بس یہاں امضاء شارع ہے یا نہیں ہے؟ تو امضاء شارع موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ممضات شارع آپ نے کہاں سے ثابت کیا؟ شارع مقدس نے طریقہ اخرى اختراع نہیں فرمایا۔ اگر طریقہ اخرى ہوتا تو شارع مقدس کے اوپر لازم تھا اس طریقہ اخرى کو بتا دیتا۔ شارع مقدس نے طریقہ اخرى بیان نہیں فرمایا تو کس بات کے اوپر دلیل ہے؟ یہ شارع غیر مردودہ ہے، غیر کیا ہے مردوعہ ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی کیا ہے قول مشہور۔ اب آئیں باقی اقوال کی طرف مصنف نے فقط اشارہ فرمایا ہے، اور جو ہے جو مصنف نے جو گفتگو کی ہیں کلن مباحث ظہور میں قول اخبارین، قول کیا ہے قول خامس، قول کیا ہے؟ قول الاخبارین۔ قول اخبارین کیا ہے؟ تفصیل کے قائل تھے، ظواہر قرآن کیا ہے؟ حجت نہیں ہے، اور سنت کیا ہے؟ سنت حجت ہے۔ ما هو الدلیل علیہ، ان کے مدعا کے اوپر، دعویٰ کے اوپر کیا دلیل ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ دلائل، تقریباً 5 دلائل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور ہر ایک کو رد کرتے ہیں۔ دقت ہے دلیل اولا، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید فہم قرآن مجید کیا ہے اہل قرآن کے ساتھ کیا ہے مختص ہے۔ اہل قرآن کیا ہے؟ کون کون اہل قرآن ہے؟ دلیل اول۔ و دلیل ثانی کیا ہے؟ دلیل ثانی کیا ہے؟ دلیل ثانی یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے مطالب عالیہ کے اوپر مشتمل ہے، مطالب غامضہ کے اوپر مشتمل ہے۔ ہر کس و عام الناس کے فہم سے کیا ہے دور ہے۔ تو بس کیا ہے قرآن کیا ہے؟ قرآن کے ظہور مختص ہے کس کے ساتھ؟ اہل قرآن کے ساتھ، جو کیا ہے ادراک کا
تو یہاں تک ہماری گفتگو ہو قول اخباریین، باقی بھی انشاءاللہ ادلہ ہم بیان کر لیں گے۔ قول اخباریین تفصیل کے قائل ظہور قرآن و ظہور سنت کے درمیان قرآن حجت ہے، اس کے اوپر انہوں نے اب تک 2 دلیل پیش کی۔ دلیل اول قرآن کیا ہے، اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے۔ وہ دلیل ثانی کیا ہے، دلیل ثانی یہ ہے کہ قرآن مجید مطالب عالیہ و مطالب کیا ہے غامضہ کے اوپر مشتمل ہیں، کس و ناقص کی فہم سے کیا ہے دور ہے۔ فقط کیا ہے وہی لوگ کیا ہے سمجھ سکتے ہیں جو کیا ہے اہل قرآن ہے۔ دقت فرمائیں عبارت۔ لا شبہۃ فی لزوم اتباع ظاہر کلام شارع، اس میں کوئی شک نہیں ہے کلام ظاہر کلام شارع کی اتباع کرنا واجب ہے۔ کس چیز میں؟ فی تعیین مرادہ، تعیین مراد شارع۔ مراد شارع کب معین ہوگا؟ جب ظاہر کلام شارع کے اوپر آپ عمل کریں، اس کی پیروی کریں۔ اب آئیں لزوم اتباع مطلقاً ہیں یا علی موجبۃ جزئیہ ہیں، تو فرماتے ہیں فی الجملہ قید ہے کس کے لیے؟ لزوم اتباع کے لیے۔ ما هو الدلیل علیہ، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ لاستقرار طریقۃ العقلاء، طریق عقلاء یعنی سیرت عقلاء اس کے اوپر مستمر ہے۔ کس بات کے اوپر؟ علی اتباع الظہورات، ظہورات کے اوپر کیا عمل کرتے ہیں۔ فی تعیین المرادات، مرادات یعنی مراد کے تعیین میں۔ مع قطع بعدم الرد عنہا، کس کے اوپر قطع ہے؟ شارع مقدس نے سیرت کو رد نہیں فرمایا۔ ہمیں یقین ہے شارع مقدس نے ظہور سیرت عقلاء کو رد نہیں کیا۔ لوضوح علت ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مع القطع عدم رد کے لیے۔ لوضوح عدم اختراع طریقۃ اخری، شارع مقدس نے طریقہ اخری اختراع نہیں فرمایا، ایجاد نہیں فرمایا۔ فی مقام افادتی لمرامہ من کلامہ، مقصود کلام مولا کو بیان کرنے کے لیے، تعیین کرنے کے لیے طریقہ اخری اختراع نہیں فرمایا۔ طریقہ اخری اختراع نہ فرمانا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ سیرت کیا ہے؟ غیر مردوعہ ہے۔ سیرت تو یقیناً حجت ہے، مگر سیرت کیا ہے؟ غیر مردوعہ ہے۔ کما ہو واضح، والظاہر، ظاہر سے مراد یہاں دقت فرمائیں، والظاہر ان سیرتہم علی اتباعہا من غیر تقیید، یہ والظاہر سے مراد ظاہر کلام مراد نہیں ہے، بلکہ ظاہر سے مراد قول مشہور وہ مختار مصنف ظاہر ان سیرتہم، سیرت عقلاء جو ہے علی اتباعہا، علی اتباع سیرت جو ہے غیر من غیر تقیید، بغیر کیا ہے قید و شرط کے مطلقاً کیا ہے اتباع ظہور کیا ہے واجب ہے۔ اب آئیں بِإِفَادَتِہا، یہ بِإِفَادَتِہا کس کے لیے قید ہے؟ یعنی یہ با کس کے لیے قید ہے؟ متعلق ہے من غیر قیدین ہے، دقت فرمائیں، مطلقاً حجت ہے من غیر تقیید۔ اب آئے غیر تقیید کس کے ذریعے سے؟ بِإِفَادَتِهِ، بِإِفَادَتِ الظُّهُورِ لِلظَّنِّ فعلا۔ قول ثانی، قول ثانی کیا تھا؟ ظواہر حجت ہے بشرط کہ کیا ہے ظن فعلی حاصل ہو، ولا بھی عطف بقید، ولا قید، ظہور حجت مقید نہیں ہے کس کے ساتھ؟ بے افادت الظن، ظن کا فائدہ دے دیں، کذالک فعلا شخصا علی خلافہا، خلاف ظہور وہ بھی کیا ہے قطعاً۔ اب آئیں ظہور کی حجت مقید ہوا کس کے ساتھ؟ اس کے خلاف کوئی ظن فعلی نہ ہو۔ اگر ظہور کے خلاف کوئی ظن فعلی ہو تو وہ ظہور حجت نہیں ہے۔
مصنف فرماتے ہیں اس کے ساتھ بھی مقید نہیں ہے. کانہ قول ثالث یا قول رابع؟ قول ثالث. احسن. ولا من غیر تقیید، کس کے ساتھ؟ بعدم الظن. ضرورت فرماتی یہ ضرورت علت ہے کس کے لیے؟ لیسا مقیدن کے لیے. لیسا یعنی من غیر مقیدن کے لیے علت ہے. انہ لا مجال عندہم عند العقلاء عند العقلاء یہ گنجائش نہیں ہے لاعتذاری، اعتذار پیش کر لیں. یعنی اعتذار کون اعتذار پیش کر لیں؟ مخاطب کیا ہے گا؟ یہ اعتذار یہ عذر پیش کر لیں ان مخالفتہا، مخالفت ظہور سے. کس کے ذریعے سے؟ بعدم افادتہا، متعلق کیا ہے؟ اعتذار ہے. دقت فرمائے، اعتذار کس کے ذریعے سے؟ یعنی ظہور کی مخالفت کی کس اعتذار کے ذریعے سے؟ اس اعتذار کے ذریعے سے بعدم افادتہا، بافادت الظہور کیا ہے؟ بعدم افادت الظہور للظن بالوفاق. بالوفاق سے مراد کیا ہے؟ ظن فعلی. ولا، اور یہ کیا ہے گا؟ عذر بھی پیش نہیں کر سکتا ہے بوجود الظن بالخلاف. بالخلاف سے مراد ظہور کے خلاف کیا ہے گا؟ ظن تھا، اس لیے میں نے ظہور کے اوپر عمل نہیں کیا. تو مولا کے کیا ہے گا؟ حضور یہ جو اعتذار ہے وہ اعتذار پیش نہیں کر سکتے ہیں. اب آئیں کما قول محقق امی قول رابع ان الظاہرہ، یعنی ظاہر سے مراد یہاں ظہور ہے. ظہور کیا ہے گا؟ عدم اختصاص ذالک سے مراد کلام، ظہور کلام مولا مختص نہیں ہے کس کے ساتھ؟ بمن قصد افہامہ، بمن قصد افہامہ کے ساتھ کیا ہے گا؟ مختص نہیں ہے. ولذا کیا ہے؟ علت ہے کس کے لیے؟ لمن قصد افہامہ کے ساتھ مختص نہیں ہے. لا یسمع الاعتذار، اعتذار لا یسمع سے مراد لا یقبل الاعتذار، اعتذار قبول نہیں ہوگا کس کے جانب سے؟ من لا یقصد افہامہ، اس شخص کی طرف، اس کی جانب سے جو کیا ہے مقصود ہے افہام نہیں ہے، سمجھانا مقصود نہیں. کب؟ اذا خالفا، اگر وہ مخالفت کر لیں، ما اس چیز کی مخالفت کر لیں، تضمنہ ما کے اوپر لکھے گا وہ تکلیف، ما کے اوپر کیا ہے گا وہ تکلیف، اس تکلیف کی مخالفت کی کہ وہ تکلیف کیا ہے گا متضمن ہے ظاہر کلام مولا میں. اب آئیں وہ تکلیف کیا ہے گا؟ من تکلیف یعمہ، یا وہ تکلیف کیا ہے گا؟ عام ہے. تکلیف عام سے مراد کیا ہے گا؟ تب عموم الناس. قرآن دقت فرمائیں، موضوع قرآن یعم کیا ہے گا؟ عموم الناس کے ساتھ مختص ہے. کلام مولا، کلام الہی کسی جہت کے ساتھ، کسی مخصوص گروہ کے ساتھ کیا ہے گا؟ مخصوص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے گا؟ یعمہ، تمام کیا ہے گا؟ عموم الناس کے ساتھ کیا ہے گا؟ عام ہے. او یخصہ، یا کلام مولا کیا ہے گا؟ خاص ہو. خاص سے مراد یعنی مثلا کسی گروہ کے ساتھ کیا ہے گا؟ خاص ہو. فرماتے ہیں کہ ویصح بہ بالظہور کے ذریعے سے الاحتجاج، احتجاج کر سکتا ہے لد المخاصمتی، مخاصمہ کے نزدیک، یعنی عند المخاصمہ واللجاج. لجاج اور مخاصمے میں کیا فرق ہے؟ لجاج اور مخاصمے میں کیا فرق ہے؟ احسنتم. لجاج سے مراد احسنتم جزاکم اللہ کما، جیسا کہ تشہد بہ بظہور کیا ہے گا؟ یہ ظہور کا مختص نہ ہونا، صحت الشہادتی بالاقرار، اس شخص کی کیا ہے گا؟ گواہی کیا ہے گا؟ صحیح ہے کہ وہ اقرار کر لیں. من ہے یا من ہے؟ من ہونا چاہیے. من کل من، لا من کل، من ہونا چاہیے، من وہ دوسرا والا من ہے. من کل من سمعہ، ہر اس شخص کی کیا ہے گا؟ شہادت قبول ہے کہ اس نے کیا ہے گا؟ کیا سنا ہے؟
ظاہر کلام سنائیں. مثلا دقت فرمائیں آگے میں نے سماعت شیخ، یہ سماعت شیخ جو حیدر سے میں اور شیخ کے درمیان کوئی معاملہ ہوا تھا. معاملہ کس چیز کے اوپر معاملہ ہوا تھا؟ موبائل کے اوپر معاملہ ہوا تھا. اب ہمارے درمیان کیا ہے، جو معاملہ ہو رہا تھا یہ معاملہ کس نے سنا؟ شخص ثالث نے. اب شیخ صاحب نے کیا کیا؟ انکار کیا. میں نے اصلاً موبائل نہیں لیا ہے. اب یہ شخص ثالث کیا ہے گا؟ اگرچہ کیا ہے منقصد افہامہ نہیں ہے، قاضی کے پاس گیا اور امام کی خدمت میں گیا، امام زمانہ کی خدمت گیا کہ یہ معاملہ جو ہے میرے سامنے ہوا ہے. اب دقت فرمائیں، یہ جو شخص ثالث منقصد افہامہ نہیں ہے مگر اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یقیناً اس کی گواہی قبول ہوگی. یہی فرمانا فرماتے ہیں کما تشہد بہ بالظواہر، جو ہے یعنی ظواہر کا مختص نہ ہونا، منقصد افہامہ کے ساتھ مختص نہ ہونا. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شہادت کیا ہے صحیح ہے بالاقرار. وہ شہادت کس کے ذریعے سے؟ بالاقرار کے ذریعے سے شہادت دی، گواہی دی. من کل من سمعہ، ہر اس شخص کی گواہی قبول ہے. ولو قصد عدم افہامہ، اگرچہ کیا ہے منقصد افہامہ نہیں، شیخ رضا جو ہے منقصد افہامہ نہیں تو پھر بھی ان کی گواہی کیا ہے قبول ہے. فضلا اما اذا لم یکن بصدد افہامہ. ولا فرق فی ذلک فی اتباع ظہور، لزوم اتباع ظہور میں. ذالک اوپر لکھے گا ولا فرق فی ذالک فی لزوم اتباع الظہور میں کوئی فرق نہیں ہے بین کتاب المبین و احادیث سید المرسلین کے درمیان و ائمۃ طاہرین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. بخلاف اخباریین وان ذهب بعض اصحاب سے مراتب پر لکھے بعض الاخباریین کس کی طرف گیا ہے؟ الى عدم حجیت ظاہر الکتاب، ظاہر کتاب کیا ہے حجت نہیں ہے. مگر عند المصنف کیا ہے عدم الفرق بین ظاہر کتاب و روایات و حدیث سید المرسلین و ائمہ طاہرین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اب آئیں اما بدعوی، یہ اما کس سے مربوط ہے؟ احسن، ذهب الى بعض الاخبارین بعدم حجیت القرآن سے مربوط ہے. اما دلیل اول، اما اوپر لکھے منع صغرا، صغرا سے یہ لوگ منکر ہے منع صغرا. اما بدعوی اختصاص فہم القرآن، ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ فہم قرآن و معرفت قرآن مختص ہے کس کے ساتھ؟ بأہلہ، اہل قرآن کے ساتھ. ومن خُوطِبَ بِهِ، من خُوطِبَ بِهِ کے ساتھ کیا ہے گا مختص ہے. من خُوطِبَ بِهِ سے مراد کیا ہے گا؟ ائمہ معصومین علیہم السلام. کما یشہد، سوال یہ ہے کہ مصنف اخبارین کے پاس دلیل ہے کیا ہے گواہی ہے، وہ کیا ہے کما یشہد بِهِ، بِهِ کے ضمیر اختصاص القرآن و فہم قرآن کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ اہل قرآن کے ساتھ. ما وردا، کہ وہ روایات جو کیا ہے وارد ہوئے ہیں فی ردعی فی منعی ابی حنیفہ و قتادہ عن الفتوى بالقرآن، انہوں نے کیا ہے قرآن کے ذریعے سے فتویٰ دیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ منع کیا. تو یہ منع، امام کا منع اس بات کے اوپر دلیل ہے قرآن کے ذریعے سے فتویٰ نہیں دیکھ سکتا ہے، یعنی فہم قرآن کیا ہے ممکن نہیں ہے الا اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے. اب آئیں یہ دو روایات ہیں، اگر آپ عزیزان کہیں تو ہم یہاں پڑھ لیں گے، ورنہ جو ہے آپ خود مراجعہ فرمائیں. جی اب لوگ مراجعہ کر لیں گے. او بدعوی، یا دلیل ثانی جو ہے انہو، یا انہو ہے انہو ان القرآن لاجل احتوانہ، اوپر لکھے احتوان کا معنی کیا ہے مشتمل. قرآن مشتمل ہے علی مضامین شامخہ، شامخہ کا معنی کیا ہے مطالب عالیہ و مطالب غامضہ و عالیہ کے اوپر مشتمل ہے. تو کیا ہے جب مشتمل ہے تو لا یکاد، ممکن نہیں ہے الیہ الی مضامین القرآن جو ہے
اید الافکار الاولی الانظار. اید الافکار الاولی الانظار سے مراد کیا ہے گا؟ سطحی کیا ہے گا؟ فکر رکھنے والا جو ہے، جو بھی کیا ہے گا غیر و راسخین کیا ہے گا وہ عالمین بتعویل القرآن. کیف، یہ کیف سے مراد کیا ہے؟ وہ تعجب ہے. تعجب کس بات کے اوپر ہے؟ مثلا ابھی جو ہے کفایہ کی کتاب کفایہ جو ہے، کتاب کفایہ کیا ہے گا اگرچہ معصومین کی کیا ہے گا کلام نہیں ہے، مگر فہم کیا ہے گا انتہائی مشکل ہے. جب عام انسان کے کلام کیا ہے گا فہم کیا ہے گا مشکل ہے، تو قرآن مجید جو کلام الہی ہے، فرماتے ہیں کہ کیف ولا یکاد یصل الی فہم کلمات الاوائل. اوائل سے مراد کیا ہے؟ احسنتم. الا الاوحدی، اوحدی سے مراد یعنی اشخاص خاص جو ہیں من الافاضل میں سے ہیں. فما ظنک، کانہ مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ظن ہے بکلام ہی، کلام الہی کے بارے میں کیا ہے؟ در حالان کہ کلام الہی مع اشتمال ہی، کہ کلام الہی مشتمل ہے کس بات کے اوپر؟ علی علم ما کانا وما یکون کے اوپر مشتمل ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. او بدعوا، یہاں تک کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد الطیبین الطاہرین.